تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، اور ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے۔ یہ وہ کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے آئے، اور آپ کا سب سے بڑا کمال قرآن کریم کا کمال ہے۔ آپ یہ وہ علمی معجزہ لے کے آئے ہیں کہ کائنات انسانی کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جو بھی نبی آیا عملی معجزہ لایا۔ عملی معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کی ذات موجود ہے وہ معجزہ موجود رہتا ہے، جب نبی کی ذات پردہ فرما جاتی ہے وہ معجزہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام معجزہ لائے، اسماعیل ذبیح اللہ معجزے لائے، نوح علیہ السلام کو معجزے ملے، یعقوب علیہ السلام کو معجزے ملے۔ کوئی بھی نبی معجزے کے بغیر نہیں آیا، ہر نبی کو معجزے ملا۔ یوسف علیہ السلام حسن یوسف کا معجزہ لائے ہیں، لیکن جیسے نبی کی ذات پردہ فرما گئی حسن یوسف بھی دفن ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا یہ علمی معجزہ دیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ علمی معجزہ دیا گیا جو رہتی دنیا تک قیامت تک یہ علمی معجزہ باقی رہے گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ یہ علمی معجزہ یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ آج ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ مغرب کی دنیا ویسٹرن ورلڈ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس کے کارٹون بنا کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام کو جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں۔ تورات اس کی گواہ ہے، زبور اس کی گواہ ہے، صحائف شیش اس کی گواہ ہے، انجیل اس کی گواہ ہے، ان کی بائبل سب کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس پر سارے کے سارے نبی ایمان لے کے آئے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی الانبیاء، میں صرف امتوں کا نبی نہیں، میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ نبی سارے میرے مقتدی تھے، میں سب کا امام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ مقام لے کے آئے۔ لیکن آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے، آپ کے خاکے بنا کے یہ دل کو تسکین دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں محمد کے مقام کو۔ نہیں، قرآن گواہ ہے، تورات گواہ ہے کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور سچائی و حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح ہزاروں میں اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں، اس میں یہ بالکل چوک نہیں کھاتے۔ بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یہ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بات ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے۔ جانتے تو ہیں، مانتے نہیں۔ اور یہ علمی معجزہ جو قرآن کریم میں اس دور میں ایک چیلنج کر دیا تھا جب کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ کہیں طائف کے اندر آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کہیں مکہ کے گلیوں میں آپ کو ساحر و مجنون کہا جا رہا ہے، کہیں آپ پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، انگاروں پر جلایا جا رہا ہے، چربیاں ان کی پگھل رہی ہیں۔ اس وقت بھی قرآن نے ایک ہی بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رب کائنات نے ایک ہی اعلان کہا تھا، اے کفار و مشرکین، تمہیں ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو، اس نبی کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، فزیکلی ان پر کوئی آزمائش توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، اگر کاذب ثابت کرنا چاہتے ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ آج اسلام ہار مان لے گا، اور یہ چیلنج رہتی دنیا تک قائم ہے۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑتی نظر آتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی نظر آتی ہے، پانی کے اندر دوڑنے والے جراثیم گن لیتی ہے، صحراؤں کے ذروں کی وزن کر لیتی ہے، ہواؤں کو تول لیتی ہے، جسم کی حرارت کو تول لیتی ہے۔ کیسی ترقی یافتہ یہ دنیا بن گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چیلنج جو 4 سٹیپ میں سب سے پہلے اللہ نے یہ چیلنج کیا تھا، اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کے دکھا دو۔ اگر تم نے قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھا دیا تو محمد مصطفیٰ اور اس کے ساتھی آج ہار مان لیں گے۔ اس کے بعد اس چیلنج کا درجہ کم کیا، کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر قرآن نہیں بنا سکتے تو تم اس قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا اگر 10 نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا کے دکھا دو، یہاں تک کہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک صورت نہیں بنا سکتے ہو تو قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ جس دن تم قرآن کریم جیسی ایک آیت لے کے آ جاؤ گے، محمد اور اس کے ساتھی ہار مان لیں گے۔ لیکن آج تک یہ ترقی یافتہ دنیا
قرآن جیسے ایک آیت نہیں بنا سکے۔ یہ قرآن جلانے کی مہم، یہ پادری کا دعویٰ قرآن جلانے کا، قرآن جلانے سے جلے گا نہیں۔ اہل ایمان کے سینوں سے قرآن کون نکالے گا؟ اہل ایمان کے سینوں کے اندر یہ قرآن نقش ہے، ان کی زبانوں سے رواں دواں ہے، اس کو کون نکالے گا؟ لاکھوں کروڑوں حفاظ اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو منور کیے پھرتے ہیں، ان سینوں کو کون جلائے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن جلانے کی مہم کوئی نئی نہیں ہے۔ اس پادری صاحب کی علم میں شاید تاریخ اسلام نہیں ہے، اسلام کی تاریخ تو آزمائشوں میں چلی ہے۔ یہ قرآن ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ سے قرآن جلانے کی مہمیں چلی ہیں، لیکن قرآن پھر بھی جلا نہیں۔ اس کائنات کے اندر قرآن اسی طرح زندہ اور تابندہ آج بھی نظر آتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جلانے والے کی اندر کی عداوت کا اندازہ ہو گیا، اس کے اندر کے ایکسٹریمزم کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آج کی دنیا جو مسلمان طبقے کو ایکسٹریم کہتی ہے کہ یہ ٹیررزم اور ایکسٹریزم ان مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس پادری کے دعوے نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ ایکسٹریزم صرف اسلام کے اندر نہیں، ایکسٹریزم جو ہے وہ عیسائیت کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ اس کا اقدام ایکسٹریم اقدام ہے، اور یہ فریڈم آف سپیچ نہیں، یہ سپیچ آف ہیٹ ہے، اور اس ہیٹ کی اجازت دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کے کوئی قانون نہیں دیتا ہے، کوئی قانون نہیں دیتا۔ اور جیسے کہ خود پادری کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، بغیر پڑھے جلا رہا ہوں۔ بہت خوب، رب کائنات کی قسم، اگر وہ سچے دل سے قرآن کو پڑھ لیتا تو قرآن اس کے دل کو چھو لیتا اور اس کے زبان سے نکلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ اکبر، محمد سچا ہے۔ اس لیے کہ اس ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو دشمن ہے رسول اللہ کے، وہ بھی چھپ چھپ کر اس قرآن کو سنتے ہیں اور آپس میں عہد کرتے ہیں اگر چھپ چھپ کے اس قرآن کو ہم سنتے رہے کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن ہمارے دلوں کو چھو لے اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ آج ہم معاہدہ کرتے ہیں آج کے بعد محمد کا قرآن نہیں سنیں گے، عہد کر لیا۔ عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں بے چین ہوئے سب سردار چپکے سے آ کے جھاڑیوں میں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی اب اٹھے ہیں، ادھر سے عتبہ اٹھا چلا رہا ہے، ادھر سے ابو جہل چلا رہا ہے، شیبہ چلا رہا ہے، ایک جو امیہ چلا رہا ہے، کہہ رہے بھائی ہم نے تو وعدہ کیا تھا ہم محمد کا قرآن نہیں سنیں گے، یہ نہ ہو کہ اس قرآن سننے کے نتیجے میں ہمارے دلوں کو قرآن چھو دے۔ کہا کہ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، تم کیوں آئے؟ کہا کہ بات تو صحیح ہے، معاہدہ تو کیا تھا۔ ابو جہل کہتا میں گھر میں بیٹھا تھا کہ محمد کا کلام نہیں سنوں گا، کہیں میں ایمان ہی نہ لے آؤں، لیکن دل اتنا بے چین ہوا، اس لیے کہ قرآن یہ ان فی حلاوت ان فی لطراوت، اس قرآن میں اس کلام میں عجیب حلاوت ہے، عجیب مٹھاس ہے۔ میں بے چین ہو گیا، میں اٹھا، میں نے کہا چلا میں جا کے اپنے کانوں کے اندر رستو کھولوں آج محمد پر کون سا کلام اترا ہے۔ اس بے چینی نے، بے قراری نے مجھے محمد کے قرآن سننے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کے کفر کی حالت ہے، اور آج آپ قرآن جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جلانا کوئی کمال نہیں ہے، چند روز کی آپ جلا بھی دیں گے، خدا نہ خواستہ آپ نے کیا کیا، آپ کے اندر کی عداوت، آپ کا اندر کا ایکسٹریمزم، وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صرف مسلمان ہی اس کے مجرم نہیں ہے، یہ تو سارے مجرم ہیں۔ اس لیے ایکسٹریمزم یہ انتہا پسندی دنیا کے ہر طبقے میں ہوتی ہے، دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی طبقے کا ایک فرد ہے۔ قرآن جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، مسلمان قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اس بات کا گواہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اس مسلمان کے لیے قرآن کا مہینہ ہے، اور حقیقت میں قرآن ہی کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کو اللہ نے قرآن ہی کے لیے لازم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا، تو رمضان کا چاند دیکھ کر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ سب سے پہلے تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں اللہ بتاتا ہے کہ سنو مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔